رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. محترم اساتذہ کرام اور بدن اسنین کے میرے ساتھیوں اور باہر سے تشریف لانے والے علماء کرام اور مہمانان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس و علماء کے کردار کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ محترم سامعین، مدارس اسلامیہ وہ قلعے ہیں جہاں ایمان و اخلاق اور دین اسلام کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کو نسل در نسل منتقل کیا، خصوصاً مکتب فکر دیوبند جس کی بنیادیں 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کے قیام سے رکھی گئی۔ اس نے برِ صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں علم و عمل کا انقلاب برپا کیا۔ اسی حقیقت کو شاعر نے ان خوبصورت شعر میں بیان کیا: شاد باد سادگی اے سرزمین دیوبند، شاد باد سادگی اے سرزمین دیوبند، دال میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند۔ حضرات محترم، دیوبند کے علماء نے صرف درس و تدریس تک خود کو محدود نہیں رکھا بلکہ دین کی حفاظت، امت کی اصلاح اور آزادی وطن کے میدانوں میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے دمن کی صحبتیں برداشت کی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اتحاد امت کا پیغام دیا اور ہزاروں علماء دیوبند نے قربانیاں پیش کر کے دین کا بول بالا کیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، تم نیکی کے حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہی کام آج بھی ہمارے مدارس کر رہے ہیں، یہ امت کو نیکی کو دعوت دیتے ہیں، بدعت و خرافت سے روکتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں سیدھائی راستے کی طرف بلائے ہیں۔ حدیث مبارک میں آیا: العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا: فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، یعنی عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ یہی وجہ ہے کہ دیوبند مدارس دیوبند سے نکلنے والے علماء نے علم و عمل، اصلاح، دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ایسی خدمت انجام دی جو رہتی ہے دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آج بھی ان مدارس میں قرآن کے حافظ، حدیث کے عالم، فقہ کے فقیہ اور خدمت دین کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں۔ یہی وہ ادارے ہیں جہاں علم کے ساتھ اخلاق، آداب، نظم و ضبط اور خدمت خلق کی تربیت دی جاتی ہے۔ محترم حضرات، مدارس امت کی روح ہے، علماء اس کے دل و دماغ ہے۔ اگر مدارس باقی رہے گے تو دین باقی رہے گا، اگر مدارس ختم ہو گئے تو علماء علم و عمل سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں ان اداروں کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے تمام مدارس، اساتذہ اور طلباء کی حفاظت فرما کے ان کے اخلاص میں اضافہ کرے اور انہیں تا قیامت دین اور اسلام کی خدمت کے لیے باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔